لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم مسلمانان ورونو در رمضان هغه بختوره او برکتی میاش شروع شوی ده چې د هغې فضائل او د هغې برکات قرآن مجید کې الله پاک ذکر کړي دي او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم احادیث و مبارکاو کې د هغې فضیلتونه بیان کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ده چې دا د رمضان میاش دومره برکتی میاش ده چې په دې کې چا د ورځې روژه ونیوله او د شپې قیام اللیل تراویح وکړي نو دې سړي ته به الله مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دو خبرې شوې مطلب دا دی چې د ورځې به سړی روژه نیسي او د شپې به یو سړی د الله عبادت کوي او بیا خصوصا تراویح دا سنت دی سنت مؤکد دی او دا د رمضان نه مخکې هم نه وي او د رمضان نه رستو هم نه وي او دا تراویح نبی علیہ السلام کړي دي صحابه کرامو کړي دي او تر اوسه پورې 1400 کاله د نبی علیہ السلام نه تیر شو او دا تراویح خلق پر رمضان کې کوي رمضان نه رستو بیا تراویح نه شل رکعت تراویح
رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 شپې تراویح وکړي. خلق ډیر زیات په شوق کې خلقو کې ډیر محبت او مینه وه چې تراویح ته به راتلل. بیا نبی علیہ السلام په بله شپه راونوت. خلقو انتظار کو خو نبی علیہ السلام رانغی. بل ورځ سبا له خلکو ته وی ما ستاسو هغه شوق ته کتل، ما ستاسو هغه نیکې جذبې ته کتل. نو ما وی هسې نه چې دوی دومره په نیکه جذبه باندې راځي دا تراویح په الله پاک فرض نه کړي. ځکه نبی علیہ السلام دا فرمایلی و چې الله په تاسو روژه فرض کړې ده وسننت لکم قیامه، او د دې رمضان قیام ما ستاسو دپاره سنت مقرر کړی دی. اوس یو عمل په ډېر شوق او په ډېر محبت او په ډېره مینه او جذبه باندې کیږي نو هلته خو وحي شروع وه که نه، اوس خو وحي نشته. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا خطره پیدا شوه چې هسې نه د دې شوق په وجه باندې د دې خلکو د محبت او د مینې په وجه باندې الله پاک په دې خلکو دا رمضان د شپې تراویح فرض کړي. او امکان خو ځکه د الله حکم دی، الله خو بېنیاز بادشاه دی. نو وی د دې وجې نه زه غلی پاتې شوم. صحابه انتظار وکړو. نو بیا نبی علیہ السلام به ورته تراویح نه کولی. نو خلک به راته جومات به ډک و، څوک به ځان له لګیا او تراویح به یې کولی، څوک به هغه ځای کې یو ټولګی او یو جماعت، څوک هغه ځای کې یو ټولګی او یو جماعت ای به لګیا و. نبی علیہ السلام تپوس وکړه دا خلک څه کوي؟ وی جي دا خو قیام رمضان کوي، تراویح کوي. وی دا دغه خلک دلته وی دا جی دا هسې خلک دی چې دی ته قرآن ټول یاد نه دی او دا بل صحابي دی ده ته قرآن یاد دی نو دی ته مخکې دی هغې ورپسې ولاړ دي. ځکه صحابه کرامو کې داسې خلک چې نوي به مسلمانان شو نو هغې ته خو بیا قرآن یاد نه و، خو به وروستو یادو. څوک د ابتدا نه مسلمانان نو هغوی به قرآن چې څومره نازلېده نو بیا یادو. نو دا جماعتونه ټولګي دا په دې بنیاد باندې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش پاتې شو. ښه خبره ده. د دې نه دا معلومه شوه چې نبی علیہ السلام د صحابهو په دې عمل باندې اعتراض ونه کړ او دا یې ونه وی چې دوی داسې نه کوي. دې ته حدیث تقریری وی، یعنی داسې خبره چې صحابه یو عمل وکړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر شي او نبی علیه السلام په خاموشي اختیار کړي او یا وایي چې او دا کار ښه دی. نو دا سلسله روانه وه. د نبی علیه السلام زمانه تېره شوه، د دنیا نه تشریف یوړو. بیا د حضرت ابوبکر زمانه راله نو څه د پاسه 2 کاله خلافت د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه. د ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا دور خلافت دا زیات په دې جنگونو او د فتنې او فسادات هلته خلکو انکار وکړه د زکات ورکولو نه، هلته د بل څه نه، هلته د بل څه. نو هغه دې خبرو ته مصروف پاتې شو او د زیاتی نورو خبرو ته اوزګار نشو. د حضرت عمر زمانه راله نو هغه خلک چې صحابه او د صحابیت ډېر لوی مقام او لویه مرتبه ده. خدای پاک انتخاب د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د
صحبت او د مجلس د پاره کړی دی. ما تیر روز یو ځای کې خبره کوله، مې ګوره د صحابهو ته قرآن مجید یادو او بیا د صحابهو ته د قرآن مجید تفسیر هم یادو، د صحابهو ته احادیث یادو او دوی ته د احادیثو مطلب او معنا هم یادوه، د هغې مقصد باندې هم پوهېدل. خو چرته چا نه دي ویلي چې ابو بکر صدیق ته وایي چې حافظ ابو بکر صدیق، حافظ حضرت عمر، دا یې نه دي ویلي. صحابه کرامو د پاره چا دا نه دي ویلي چې دا شیخ التفسیر او دا شیخ القرآن دی. حالانکه قرآن د هغې په مخ کې نازلېده، هغې قرآن زده کو او د قرآن مطالب هم زده کول. نو شیخ القرآن او شیخ التفسیر ورته چا نه دي ویلي. حالانکه حضرت عمر یو سورت بقره تقریبا 2.5 سپارې په 10 کاله کې ویلي دي، په 10 کاله کې. هلکه 10 کاله کې دا وړوکې صورت نه دی، لوی صورت دی، خو نه کا د ټول قرآن مقابله کې لږ دی. 286 آیتونه، 286 آیتونه، او دا په 10 کاله کې حضرت عمر غوندې هستی وی. نو امام قرطبي دا یو عالم تیر شوی دی اندلس کې، قرطبه اندلس کې مشهور ځای دی، مسجد قرطبه نن مشهور دی. دی باندې مسلمانانو په دې اندلس 800 کاله حکومت کړی دی. طارق ابن زیاد اندلس فتح کړی و. د افریقې گورنرو موسی ابن نصیر، هغه طارق ابن زیاد اندلس ته ولېږه، وی ته لاړ شه. اندلس فتح کړه، دې باندې عیسایانو د هغې حکومت او بادشاهي وه. نو دی لاړ، لږ غوندې فوج یې ځان سره واغست. نو چې د دریاب نه د سمندر نه پورې شو، دا کشته یې اوسېدلې، کشته یې اوسېدلې. د کوم غر خوا کې چې دی ډیره ولګوله، هغې ته جبل الطارق وایي، اوس ورته انګریزان جبرالټر وایي. کشته یې اوسېدلې. هغې متعلق یو شاعر خبره ډېره مزېداره کړې: طارق چو بر کناره اندرس سفینه سوخت، گفتن دکاری تو به نگاه خیرت خطا است. من جمله از سواد وطن دور مانده ایم، ترک سبب بنزد شریعت کجا رواست. خندید دست خواش به شمشیر برد و گفت، هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. طارق ابن زیاد چې کله پوری شو، کشته اوسېدلې، کشته اوسېدلې. نو چا ورته وی چې داسې کې موږ د وطن نه لرې یو او سبب استعمالول په شریعت کې پکار دي. نو هغه څه چلو، هغه جواب وکړ: خندید دست خویش به شمشیر برده گفت. تورې راس کې راواغسته، داسې وسنډوله، وی هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. طارق ابن زیاد نے جب دریا کو عبور کیا تو ایک پہاڑ کے ساتھ اس نے ڈیرا ڈال دیا جس کو جبل الطارق کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب اس کا نام تبدیل کر کے جبرالٹر کہا جاتا ہے اس کو. تو طارق ابن زیاد نے کشتیوں کو جلا ڈالا. کسی نے عرض کیا کہ خدا کے بندے،
یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے وطن سے بہت دور ہیں، اور یہ واپسی کے لیے، چلنے کے لیے اسباب ہیں، اور سبب اختیار کرنا شریعت میں جائز ہے۔ سبب ترک کرنا، سبب چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ سبب اختیار کرو گے لیکن اعتماد مسبب الاسباب پر ہوگا۔ یقین کس پر ہوگا؟ مسبب الاسباب، کرنے والا، بنانے والا، کام درست کرنے والا وہ وہی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ وہی ایک ذات ہے۔ لیکن اسباب اختیار کرو گے، پیاس لگ جائے تو پانی پیو گے، بھوک لگ جائے تو کھانا کھاؤ گے، سردی لگ جائے تو سردی ختم کرنے کا انتظام کرو گے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور اس کو حرکت دے کر فرمانے لگے، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست۔ اللہ کا جو ملک ہے وہ میرا ملک ہے، اپنے ملک واپس جانے کی تصور بھی نہ کرو۔ دا دلتا جماعت تبلیغ والا حضرات راغلی دا ملتان دا ډیر غازی خان او بیا دا چې هغه طلباء علماء هم، تو بعض باتیں ان کے لیے اردو میں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اگر استفادہ نہ کر سکے ہم سے کیا استفادہ کرے گا، لیکن وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے، ہماری اعزاز میں، ہماری اکرام میں انہوں نے یہ چند باتیں اردو میں عرض کی۔ بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اندلس فتح ہو گیا کئی سالوں میں، پورے اندلس پر مسلمانوں کی حکومت چھا گئی، بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہو گئے، مفسرین، محدثین، بڑے بڑے مدارس بنائے گئے۔ مسجد قرطبہ جیسی مسجد وہ بنائی گئی۔ وہاں ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک تفسیر لکھی قرآن مجید کی، تفسیر قرطبی۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ہر ایک جملے، ہر ایک آیت کی 60,000 معانی اور مطالب ہیں۔ 60,000 دا ہر آیت شپیت زرہ مانا گانی۔ حضرت عمر نے یہی سورت 286 آیتیں 10 سال میں 60,000 معانی کے ساتھ یاد کیا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی حضرت عمر کو کوئی دن نہیں کہتا شیخ القرآن ہے، شیخ التفسیر ہے۔ حضرت عمر تسوک شیخ القرآن و شیخ التفسیر بیان نہ ہوئی۔ شیخ الحدیث یو صحابی تمسوک نہ ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ ولی ورتہ نہ ہوئی، اس لیے کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تھی۔ ان کو جو نام عطا کیا تھا، صفتی نام، وہ صحابہ ہے، اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے تورات و انجیل میں فرمایا تھا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ کرام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں، اس کے ساتھی ہیں، آپس میں شیر و شکر محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر محبت، رحمت، مہربانی کرتے ہیں، لیکن کفار کے مقابلے میں اسی سا پھیلائی ہوئی دیوار ہے۔
وہ مضبوط ہے، اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں وہ ایسے ہیں کہ وہ سرنگون نہیں ہوتے. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر چکی تو نہیں. وہ سر کٹ جاتا ہے لیکن کفر کے سامنے جھک نہیں جاتا. اور آپس میں رحماء بینہم، رحماء اپنے آپ اپنے درمیان وہ کیا کیسے رہتے تھے؟ محبت سے. پلمینز کی مینی سرا، محبت سرا، رحم سرا، ایثار کے ساتھ زندگی گزاری انہوں نے. ایک جنگ میں، ایک غزوہ میں ایک صحابی نے اپنے بھائی کو پانی لایا، وہ زخموں سے چور چور پڑا ہوا تھا اور قریب الموت تھا. جب پانی اس کے قریب کیا تو دوسرے ساتھی نے، دوسری زخمی نے اس نے پانی مانگنے کا اشارہ کیا. اس نے کہا یہ نزع کی حالت میں ہے، اس روح نکل رہی ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ اس کو پانی دے دو، اس کو پانی دے دو. پھر 3-4 آدمی اس طرح جب واپس آئے، آخری کو پہنچ گئے تو اس کی روح نے پرواز کی. دوسری تیسری اپنے بھائی کو آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. ایسے لوگ تھے رحماء بینہم، رحماء بینہم. پلمینز کے یو بل سر محبت کو ان کیوں، رحم کو ان کیوں پہ یو بل باندھے. تراہم رکعن سجدا، جب بھی دیکھو کسی بھی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جو مانگتے ہیں تو اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہیں. واڑی چھ گوری نو پیو عبادت کی اختی، یا بموز کی، یا بذکر کی، یا بتلاوت کی، او دا اللہ نا خدا تعالی نا رضا شی قبولی کی، دا اللہ رضا گواڑی او دا اللہ فضل و مہربانی گواڑی. پیسویو سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کی نورانیت موجود ہوگی. یہ صحابہ کرام کی صفات ہیں، ان کی مناقب ہیں، اللہ نے خود ہی بیان فرمائے ہیں. اور پھر کیا کہتا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ان کی یہ صفات پرانی کتابوں میں بھی، آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھی. تو ان کو ایک مرتبہ ملا تھا، وہ شیخ الحدیث کا نہیں تھا، وہ شیخ القرآن کا نہیں تھا، وہ شیخ التفسیر کا نہیں تھا، وہ کسی اور لفظ کا نہیں تھا جو عالم بعمل کے لیے بولا جاتا ہے. ان کو ایک مقام ملا تھا، ایک مرتبہ جس کو کہتے ہیں صحابیت. وہ صحابہ تھی. یہ صحابیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی، اور یہ صفت یہ اور کسی میں نہیں ہو. اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا اونچا مقام ہے یہ کہ اگر دنیا کے تمام بزرگان دین، علماء، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، نیک صلحاء یہ جمع ہو جائے تو ایک صحابی کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار کسی غزوہ، کسی جہاد کے دوران پڑ گیا ہو، اس کو بھی یہ پوری دنیا کی اولیاء اس کو نہیں پہنچ سکتے.
اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابی کا، تو ان کو یہ مرتبہ ملا ہے اللہ نے. پھر اللہ نے ان کو ڈگریاں دی ہیں، اللہ نے ان کو سندات عطا کی ہے. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المہتدون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الفائزون. یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ صحیح راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. یہ صحابہ کا مقام تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مستقل طور پر ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں 20 رکعت تراویح با جماعت کرنے کا اہتمام کیا. اس کے لیے امام مقرر کیا، اور اسی زمانے سے یہ 20 رکعت با جماعت تراویح پڑھی جاتی ہے. 6 رکعت تراویح دا حضرت عمر دا زمانے نا تر قیامت پوری بیو ہی با اس بمی. اور یہ ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو صحیح راستے پر چلنے والے ہیں ان کا اتباع لازم ہے، ان کا اتباع بھی کرو گے. اور پھر حضرت عمر خلیفہ راشد نمبر دوسرے نمبر پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، 40واں مسلمان ہے. یہ 40 کا عدد یہ انقلابی عدد ہے. یہ جو چھلا لگاتے ہیں 40 دن گزارتے ہیں، اس میں انقلاب، اس میں تبدیلی آتی ہے، انسان میں دینی تبدیلی آتی ہے. ہر وقت ایک ہی بحث، ایک ہی بات، دین کی بات، نماز کی بات، ذکر کی بات، تلاوت کی بات. موږ د پاره دا کافی ده چې نبی علیہ السلام وی تاسو زما د سنتو او د صحابه کرامو د سنتو اتباع وکړئ. صحابه کرامو کې د خلفاء راشدینو او بیا یې څه وی عضوا علیها بالنواجذ، دا په دې غاښونو باندې کلک ونیسئ. یہ کنایا ہے اس بات سے، دانتوں سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر مضبوطی سے عمل کرو. اب لوگ کہتے ہیں خلق سوئی یہ تراویح 8 رکعت ہیں یا 20 ہیں. رکعت تراویح دی کہ شلی 50 سال عمر گزر جاتی ہے، 60 سال گزر جاتی ہے. اب اس کو شک آیا 1400 سال سے 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، حرمین میں 20 رکعت پڑھے جاتے ہیں. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وہ تو 20 رکعت کے قائل ہیں. د 6 رکعتونو ټول 4 مذهبونه قائل دي. او تا ته نن پته ولګېدله چې اته دي که شل، اته دي او که شل دي. زه وایم داسې مو وایه، وی اته دي که شپږ دېرش دي، دا تپوس نه کوي. اته دي که 36 دي، اتم پرېږده، وایه چې 20 دي، 20 ہیں یا 36 ہیں. کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے اور اسی مسجد نبوی میں تراویح بھی پڑھاتے تھے اور 36 رکعت پڑھاتے تھے. جب 4 رکعت تراویح ہو جاتا تو اس کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتے تھے. اس سے 36 رکعت بنتے ہیں. یہ 36 رکعت کا کوئی بھی بیان نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کہتا ہے تو 8 رکعت. 8 رکعت وہ تو تہجد ہے. 8 رکعت کو تہجد دی. امام مالک رحمت اللہ علیہ پنیز بانی اوسم چه کم خلق مالکیان دے 14 رکعت تراویح کی چه 4 رکعت اوشی
مخکې امام ولاړ دی نو بیا پاسي موږ سبحان الله والحمدلله زر زر ووایو چې زر پاسو هغوی 4 رکعاته نفل بیا کوي 14 رکعاته تراویح کوي نو ته چې د اتو تپوس کوې نو 14 ولې نه کوي زما په خبره پوه شوي بات سمجھ میں آ گئی تو تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں اس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے رمضان کی رات تراویح یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور مشکل بھی نہیں ہم کتنے راتیں گزارتے ہیں دنیا کے لیے کتنی عمر ہم نے برباد کی ایک رات میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم نماز کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتے یہ ہمارے لیے مشکل تو اپنے آپ پر رحم کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر رمضان کا مہینہ آ گیا چابند رمضان میں اشرالا اور اس نے اس میں اللہ کی مغفرت حاصل نہ کی بخشش حاصل نہ کی یہ برباد ہوا یہ تباہ ہوا دسڑے تباہ دے برباد دے رمضان میاش پر آنا او د خدای بخنا د خدای د طرفنا بخنا دا حاصل نه کړ زما رونو دا د رمضان مبارکه میاشت شروع شوې ده اس پدې کې د یو څو خبرو اهتمام کوي یو د تراویح پابندي یو سار د روجې بندول دا روجہ د خپل ټایم نه یو 2-3 منټه مخکې بندوي یہ نقشے لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں اس کو دیکھیں اور اس سے 2-3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ پہلے روزہ بند کرنا بعضی خلک داسې وي چې اذان شروع شي نو دا اشنا چې کوم دی نو جام په سر راوړی نه اذان وقت ہونے کے بعد دی جاتی ہے اذان خو هله کېږي چې وخت داخل شي وخت شي شپه ختمه شوه ثم اتموا الصيام الى الليل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر رات کو کھانے کی اجازت ہے کھاؤ پیو صبح صادق نکلتے تک صبح صادق در اختو پورے د خوراک څښاک کی اجازت ده بس اب بند کر دو اوس چې دا مولا اذان کوي او ته په دغه وخت کې وبس کې نو دا خو سبا ختلې ده نو چې سبا ختلې تا خو دا سبا د خطونه پس وبوس کړي روزہ ٹوٹ گیا ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں ہاتھ نہیں آیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر رات داخل ہونے تک روزہ مکمل کرو پورا کرو ماخام کے عام طور خلق لگ بے احتیاطی کی گھنٹہ ٹائم هم صحیح ساتي او دغه وخت کې یو منټ وروسته چې دنیا نه ورانیږي حدیث شریف کې چې راغلی دي چې روژه ماتي کې به تلوار کوي نو د هغې دا مطلب نه دی چې مازدیګر به روژه ماتې مازدیګر به روژه نه ماتې ماښام به روژه ماتې خو چې ماښام خو داخل شي که نه ماښام خو داخل شي شام داخل ہونے کے بعد روزہ ٹوٹنا ہے حلال رزق سے حلال رزق باندې روزه ماته کوي پاک رزق باندې او د ورځې ځان د غیبت نه د جنګونو نه د جګړو نه ځان وساتي مونږ غیبتونه ډېر کوو غیبت ډېر کوو او بیا په دې رمضان اسیم خفه کېږئ مونږ د مولیانو ډېر خلاف شو د مولیانو ډېر غیبت کوو
اکثر خلق خفکیږي ما ته پته نه د علماء غیبت کوي او بیا په رمضان کې خو بل کار نه نو په رمضان کې خو بل کار نه غریبانان دقه تیله جوړي نه غیبت نه چا خنه دی خو د عالم غیبت به نه کوي څوک چې عالم ته کنزل کوي دا تجربه تی خبره چې د مرګ په کفر باندې د نوم به ښایسته ښکلی د مسلمان خو چې د عالم دشمن دی نو د مرګ په کفر استغفر الله استغفر الله انا لله و انا الیہ راجعون اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے علماء کی دشمنی سے علماء کی دشمنی نہ کرے غیبتونه پکې مه کوئ غیبت نه ځان وساتئ اعمال کوئ چې نور اسم نہیں نو تسبیح راوال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ان لوگوں سے یہ جو تبلیغ میں یہ چند افراد آئے ہیں یہ ملتان اور ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں اور ہیں علماء اور طلباء ان کی پوری زندگی دین کے راستے میں پوری زندگی گزرتی ہے کیونکہ وہاں جو پڑھتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں فقہ پڑھتے ہیں نحو پڑھتے ہیں صرف پڑھتے ہیں فلسفہ پڑھتے ہیں منطق پڑھتے ہیں یہ تمام دین کی علوم ہے پھر بھی اس علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے عملی راستے میں نکل آئے ہیں ان سے ذرا عبرت حاصل کرنا ہے یہ کیا کرتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے دن رات اسی ایک فکر میں کہ اللہ کا بیجا ہوا دین وہ ہم میں کس طرح آئے گا اور پوری عالم میں کس طرح پھیلے گا دا اللہ دا دین ممن کی سنگ راځي او پورا عالم ته بسنګ راځي دې لپاره محنت دې لپاره خواري نو اوس مونږ ته الله رمضان را کړی دی او ډېر په اسانه راته جنت پې ملاویږي لږ محنت ولا پکار دی لږ خواري ولا پکار دی بهرحال دا تقریر نه خو ما معجون مرکب جوړ کړو ځکه چې دا دوستان داسې وو چې ما د دوی خوشحاله شي او د دوی دپاره مې څو خبرې وکړې نو خبرې مکرر شوې و بهرحال د رمضان مبارک کې د دې ټولو خبرو خیال ساتل پکار دي چې الله پاک دا روژه زمونږ روغه درسته او صحیح تېره کړي او دارنګې د تراوو پابندي کول پکار دي ګناه نه ځان ساتل پکار دي الله دې موږ ته عمل نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار